شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابھی رمضان کا نصف وقت ہی گزرا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے اور خواتین اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ عید کس طرح منائی جائے گی. چنانچہ ہر ایک اپنی فرمائش کے لحاظ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے کپڑے ایسے ہوں، اس طرح کا کھانا بنے، یہ خاص چیزیں آنی چاہیے، اور گھر کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے. لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ کیا رمضان کے بعد پورا ایک ماہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے عبادت کر کے اس کو یاد کر کے جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس پر خوشی کا اظہار محض نئے کپڑے سے، لذیذ کھانوں سے، مٹھائیوں سے، جھنڈیوں سے، پھول جھڑیوں سے ہونا چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے؟ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اس لیے ہم آج یہ دیکھنا چاہیں گے کہ رمضان یا روزے کے بعد عید کس طرح سے خوشیوں کے ساتھ منائی جائے. عید کی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے دو ہی تہوار ایسے ہیں جنہیں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما کر کے طے کر دیا کہ اگر کوئی دن منانے کے ہیں، خوشی کے دن ہیں، تو یہ دو دن ہیں، اور یہ دو دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ایک وہ جو پورے ایک ماہ کے بعد، اور ایک وہ جو حج کے بعد ان کے ساتھ شرکت کے لیے جو حج کر رہے ہیں اور ہم ان سے دور ہیں. چنانچہ 10 ذی الحجہ کو وہ ان کے ساتھ ہم شامل ہو کر کے اپنی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں. اس عید الفطر کو کیسے منایا جائے؟ اگر دیکھا جائے تو عید الفطر کے منانے کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے بعد کچھ وقفہ دے کر کے ایک خاص نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے. یہ خاص نماز اس چیز کے لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے شکرانے کے طور پر پیش کیا جائے. شکرانہ اس بات کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ پورے ایک ماہ تک بغیر کسی دقت اور مشکل کے اس کی عبادت کر سکیں. آپ دیکھیے، اگر آپ کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے نہ ٹیلی فون کیا ہے، نہ پہلے سے اس کو معلوم ہے، اور آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور دروازہ نہ کھلے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ واپس آ جاتے ہیں. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، وہ ہمیشہ کھلا ہے. یہ دروازہ ہے مغفرت کا. وہ ہر لمحے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے. چنانچہ یہ دن بھی جو ہے یہ دن ہے مغفرت کا. اس لیے اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ پورے ایک ماہ تک روزے رکھنے کے بعد اگر ایک شخص کی مغفرت ہو جائے اور جو کچھ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، بھول کے کیا ہے، وہ معاف کر دیا جائے تو اسے کتنی خوشی ہونی چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مادی ٹرمز میں اگر سوچا جائے کہ ایک شخص، اس کے گھر کے اندر فاقہ ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لباس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور اچانک ایک شخص آ کر کے اس کو ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دے جائے کہ یہ آپ کے استعمال کے لیے، اسے آپ قبول کیجئے اور جو چاہیں اس کا کیجئے. اس کا کیا حال خوشی کے ساتھ ہوگا؟ ایسے ہی ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر غور کیا جائے جو ہم جانتے بوجھ سے یا بعض اوقات بھول کے کرتے ہیں. کسی کی غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا مال مار لیا. مال مارنا تو بڑا آسان کام ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بھائی اور بہنوں نے جھگڑا شروع کر دیا، کس کا حصہ کتنا ہوگا.
اور بہنوں کا مال خاص طور پہ قبضہ کیا کہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے۔ یہ جو انسان کا ایک شیطانی عمل ہے اور یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات جان بوجھ کے، بعض اوقات بھول کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو جو بے شمار چیزیں انسان نے کی ہیں رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے دوران بھی، اگر ان سب کو ایک ہستی معاف کر رہی ہے، اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ جو عید کا دن ہے، جو مغفرت کا دن ہے، یہ خود ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحفے کے حوالے سے جو روایت ہمیں ملتی ہے احادیث صحیحہ سے، وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ عید کے دن جانے سے پہلے، یہ آخری لمٹ ہے، جانے سے پہلے ایک رقم ان افراد کے لیے جو معاشرے میں ضرورت مند ہیں ان تک پہنچا دی جائے۔ اس کا نام ہے صدقہ فطر، یعنی سچائی کے ساتھ اللہ کے نام پر ایک رقم جو ایک صاحب خانہ اپنے گھر کے ہر فرد کے حوالے سے اللہ کے نام پر دیتا ہے۔ عام طور پہ ہر سال ہمارے مختلف علماء کرام مل کر کے یہ طے کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال فطرہ یہ ہے۔ مثلاً فرض کیجئے یہ اعلان آ گیا کہ فطرے کی رقم 300 روپے ہے، 400 روپے ہے، تو ہر گھر کے فرد کے لیے جو رقم اعلان کی گئی ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہوگی، اور ادا کرنے کا حکم یہ حدیث کے اندر کہ نماز سے پہلے ادا کر دی جائے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی ضرورت مند ہے وہ نماز سے پہلے اس خوشی میں شامل ہو جائے۔ دیکھیے کتنا خیال ہے رحمت العالمین کو ان افراد کا جو معاشرے میں ہیں لیکن وہ خوشی میں شریک کرنے کے لیے رکاوٹ ان کے پاس پیسہ ہے، رکاوٹ لباس ہے، رکاوٹ کھانا ہے، ان کو وہ چیز فراہم کر دی جائے تاکہ وہ خوش ہو کے اس میں شامل ہو جائیں، خوشی میں شامل ہوں۔ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا گیا کہ گھروں سے نکلو اور نکلتے وقت اللہ کے نام کو بلند کرو۔ رمضان کے پورے دوران کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہمارا سونا ہو، جاگنا ہو، کام کرنا ہو، ہر ایک چیز کے اندر ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے وجود کے احساس کے ساتھ کام کریں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ تکبیرات کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ الحمد، اللہ کی تعریف، اس کی بلندی بیان کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے، اس کی امداد طلب کرتے ہوئے، اور یہ کرتے ہوئے آپ جائیں جہاں پر نماز عید ہو رہی ہے وہاں تک، اور واپسی میں بھی یہ کریں، کرتے ہوئے آئیں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے، اور واپسی میں آئیں تو راستہ بدل لیں تاکہ جس راستے سے آپ گزرے ہیں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اب دوسرا راستہ اس کا گواہ بن جائے کہ آپ اللہ کی بلندی بیان کر رہے ہیں ہر جگہ۔ یہ کرنے کے ساتھ جو چیز کہی گئی ہے کہ جو انتہائی اعزاز کی بات ہے وہ یہ کہ یہ 2 رکعت جو عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ ان کو ادا کرنے کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ گھروں سے نکلیں اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے آئیں، یعنی نماز کے لیے آئیں۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں نے جو کام کیا ہے، میرا نام پہ روزہ رکھا ہے، جو مزدوری کی ہے، اس کا اجر مجھے کیا دینا چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ان کو آپ پوری مزدوری دیجیے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں ان کو آج پوری مزدوری دوں گا اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کو معاف کر دوں گا۔ یعنی یہ وہ دن ہے اور خوشی کا دن ہے اس لیے کہ رب کریم خود اپنے فرشتوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اس دن جو آ رہا ہے نماز کے لیے، اس دن جو آ رہا ہے اس اجتماع کے لیے جمع ہو کر کے اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، یہ وہ کام ہے جس کو وہ پسند کرتے ہوئے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما کر کے اس کو اچھے حال میں واپس بھیجتے ہیں۔ اب وہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے تو وہ ایک پاک صاف روح ہے، وہ ایک ایسا فرد ہے جس کی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، اور اب اس کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ کہ اس پاکیزگی اور طہارت کو، اس تقوی اور نیکی کو، اس بڑے عمل کو جو اس نے حاصل کیا ہے کہ اب وہ بغیر گناہوں کے جا رہا ہے،
اب وہ کس طرح سے معاشرے کے اندر بھلائی کو، نیکی کو پھیلا کر کے پورے معاشرے میں نیکی کو پھیلا دے، یہ وہ اس کا مقصد اور یہ اس کا ٹاسک ہے۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو جو اس کو ملی ہے وہ اوروں کے ساتھ اس میں شرکت کر کے معاشرے سے برائی کو مٹا کر کے بھلائی کو قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم عید کو اس روح کے ساتھ منائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں، ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ جس چیز کی تیاری ہم نے پورے مہینے کی ہے، تربیت کی ہے اپنے اخلاق کی، طرز عمل کی، سوچنے کی، اس چیز کو ہم استعمال کر سکیں معاشرے کی فلاح کے لیے، معروف کے پھیلانے کے لیے، منکر کے مٹانے کے لیے اور دین کے قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں رمضان کے فوائد کو حاصل کرتے ہوئے، اس کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا استعمال زندگی کے عام معاملات میں کریں، اور یہی تقویٰ ہے، یہی کامیابی ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔